الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے محترم اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ یہ آپ کی خدمت میں لیے حاضر ہیں۔ آج 20 رمضان المبارک ہے اور بعض روایتوں کے مطابق یہ وہ دن ہے جس دن فتح مکہ ہوا تھا۔ تو اللہ پاک اس ماہ مبارک کی اور بالخصوص اس مبارک دن کی برکتیں تمام مسلمانان عالم کو نصیب فرمائے۔ جہاں جہاں ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، ہمارے بچے، بزرگ، امت مسلمہ جہاں جہاں کفار بداتوار کے، مشرکوں کے نرغوں میں پھنسی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک اور اس مبارک دن کے صدقے جس دن فتح مکہ ہوا تھا ان سب کو ان کفار بداتوار کے جور و ستم سے نجات عطا فرمائے، سب کو فتح و نصرت سے نوازے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، اس میں ہم آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں، بیماریوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاکیوں، مقدمہ بازیوں، تنگ دستیوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، نافرمان اولاد کے وجہ سے درپیش مسائل اور پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے معمولات اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد اطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ہم سے رابطوں کے مختلف ذرائع ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، اپنا یا جس کا بھی مسئلہ بتانا ہے، اس کا روحانی علاج جاننا ہے یا استخارہ کروانا ہے تو استخارے کے لیے اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام ضرور بتائیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس سلسلے میں آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی استخارہ ہو سکتا ہے، روحانی علاج آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ براہ راست ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو فی الحال پاکستان میں جو ہمارا نمبر ہے جس پہ پاکستان میں استخارہ ہوتا ہے اس کا نمبر آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں، 0213485811، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ابھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں، سروس ہماری یہ جاری ہے۔ دیگر ممالک میں بھی، ہند میں بھی ہمارے ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر ہے تو ہند میں بھی استخارہ ہوتا ہے، یو کے میں بھی ہمارا کال سینٹر ہے، وہاں پر بھی استخارے کی ترکیب ہوتی ہے۔ بہرحال پاکستان کا نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مزید یہ کہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس کے ہوم پیج پر جو روحانی علاج کی جو سروس ہے اس کے ذریعے بھی استخارے کروا سکتے ہیں، اور اگر بذریعہ فیس بک آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہماری یہ فیس بک آئی ڈی اس کو نوٹ کر لیجئے، روحانی علاج اور استخارہ دعوت اسلامی۔ تو اس فیس بک آئی ڈی کے ذریعے بھی آپ ہم سے استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ایس ایم ایس کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور ان کے استخارے اور روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ نام شاہینہ ہے، والدہ کا نام پروین ہے، میرا استخارہ کروانا ہے۔ اچھا جی، ان کا دل نہیں لگتا اور غصہ بہت آتا ہے، کوئی جادو علم کروایا ہوا تو نہیں ہے؟ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، میرا نام طارق ہے، والدہ کا نام حسنہ
بانو، میری طبیعت خراب رہتی ہے، کمر میں درد رہتا ہے، پلیز استخارہ کر کے بتا دیں اور وظیفہ بھی بتائیں۔ ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، نام نجمہ یاسمین، والدہ کا نام کنیز فاطمہ، گردے خراب ہیں، ہر وقت بیمار رہتی ہوں، استخارہ اور روحانی علاج بتائیے۔ شادی میں رکاوٹ ہے، استخارہ کر دیں۔ نام فردوس، والدہ کا نام رخشندہ۔ تو جو ایس ایم ایس کے ذریعے استخارے کے سوالات آئے، انشاءاللہ عز و جل ان کے استخارے بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی ہم سنتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ہمارے کالرز جو ہمیں کالز کر رہے ہیں، ان کی کالز کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی محترم، میں بیمار بھی رہتا ہوں، بے روزگاری بھی ہے۔ میرا نام مسعود الحسن فریدی ہے پورا نام، اور والدہ کا نام ہے نور خاتون، اور شوگر کی تکلیف بھی ہے۔ اللہ پاک آپ کی بیماری، بے روزگاری، شوگر کی بیماری دور فرمائے۔ مسعود الحسن بھائی استخارہ کر کے ابھی عرض کرتے ہیں روحانی علاج۔ مزید کال چلا دیجئے۔ میرا نام محمد ابراہیم ہے۔ میری یہ گزارش ہے، ہمارے والد صاحب جو ہے ان کا نام محمد قاسم ہے، وہ ہمیشہ ان کو کاروبار یہاں نہیں لگتے اور وہ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، اور ان کی ماں کا نام ختیجہ بھی ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے آپ بتائیے۔ جی ابراہیم بھائی ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلائیے۔ جی، میرا نام ظفر اقبال ہے، میں لودھنا سے بات کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میری ٹانگوں میں شدید درد رہتا ہے اور تھوڑا کمر میں بھی رہتا ہے، استخارہ کروانا چاہتا ہوں، پلیز مجھے بتائیں۔ اچھا جی، ظفر اقبال بھائی لودھنا سے آپ نے ہمیں کال کی، ٹانگوں میں درد، کمر میں بھی درد، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میں نے اپنے بچوں کی امی کا جو ہے نا وہ استخارہ کروانا تھا۔ اس کا نام فہمیدہ خاتون ہے اور اس کی والدہ کا نام رضیہ۔ تو بیمار رہتی ہیں، پریشان ہیں، اور کمر میں بھی درد وغیرہ رہتا ہے، گردوں میں بھی۔ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک آخری کال مزید چلا دیجیے۔ میرے گھریلو حالات بہت خراب ہیں، کوئی کاروبار کرتا ہوں تو کامیاب نہیں ہوتا۔ نزاکت خان، والدہ کا نام شمیم اختر۔ اچھا جی نزاکت بھائی، آپ نے اپنی پریشانی بتائی، ابھی آپ کو استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ اس دوران آپ تمام اسلامی بھائی درود و سلام پڑھتے رہیے، درود شریف پڑھتے رہیے۔ ابھی ہم نے درود شریف کی فضیلت بھی سنی، جو صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جی ایس ایم ایس کے استخارے اور اس کے روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ عرض کر دیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے تمام ناظرین جنہوں نے کالز کی، ان کی بیماریاں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں۔ شاہینہ بنت پروین کا استخارہ ہوا، تو ان کے استخارے میں کوئی عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، نظر بد کا اشارہ ہے۔ تو نظر بد سے متعلق آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ بیمار عابد صفحہ نمبر 44، قرآن یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور 7 مرتبہ یہ دعا بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا پڑھ کر جس کو نظر اس پر دم کیجیے، یا جس پر نظر ہے وہ خود بھی دم کر سکتا ہے، دم کریں انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی۔ طارق بن حسنہ بانو، طبیعت خراب کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا۔ استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ آپ کی کمر میں اکثر درد رہتا ہے، تو اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ بیمار عابد صفحہ نمبر 37، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیے، مدت تحصول شفا ہے۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ الحمدللہ عز و جل میں نے یہ روحانی علاج کیا تو میری کمر کا درد دور چلا گیا، تو آپ بھی اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ نجمہ یاسمین بنت کنیز فاطمہ کا استخارہ ہوا۔ استخارے میں ان کے عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں ہے، گردے خراب ہونے سے اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کو نجات دے اور اس مرض سے شفا عطا فرمائے۔ گردے کی خرابی سے شفا یابی کے لیے آپ اس روحانی علاج پر عمل کر سکتی ہیں۔ بیمار عابد صفحہ نمبر 32،
गुर्दों की बीमारी के सबब पेशाब थोड़ा आता हो या पेशाब में जलन हो, चुभन होती हो और कोई दवा कारगर ना होती हो तो बारिश के पानी पर बावुज़ू हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल अलम नशरा 11 बार पढ़कर दम कर दीजिए और दिन में 4 बार सुबह नाश्ते से कबल, ज़ोहर के वक्त, असर के बाद और सोते वक्त 3-3 घूंट जो है वो पानी पिएं। हर बार पीने से पहले 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल गुर्दे की बीमारी और पेशाब के जलन वगैरह दूर होगी। फिरदौस बिनते रोशन का इस्तिखारा हुआ। इस्तिखारे में अमलियात और असरात का इशारा नहीं है। शादी के हवाले से इनका इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में अमलियात और असरात का इशारा नहीं आ रहा। शादी के लिए इन्हें चाहिए कि सुबह और शाम पाबंदी के साथ सूरह यासीन की तिलावत कीजिए। सूरह यासीन पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जल्द शादी के असबाब हो जाएंगे। आपके जो फ़ोन कॉल्स हैं इनके जवाब से कबल पहले SMS चंद हम नोट कर लेते हैं। जी जी। ये 3 महीने बाद शादी है। जब से शादी की डेट फिक्स हुई है सर में दर्द रहता है बहुत। नाम आयशा अत्तारिया, वालदा का नाम हसीना। इस्तिखारा कर दीजिए। अच्छा जी। मेरे भाई का नाम ज़ीशान है, उनकी उम्र 10 साल है, हर वक्त तंग करता है, इस्तिखारा करके वजह बताइए। वालदा का नाम आबिदा है और रूहानी इलाज बता दें। अभी अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा जी। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इस्तिखारा करना है। रिफ़अत अम्मी का नाम मकसूदन और नदीम अम्मी का नाम शरीफन। जादू नज़र बद बीमारी के बारे में इन दोनों का इस्तिखारा करके देखना है। इन दोनों के साथ कोई जादू नज़र के मामला तो नहीं है, देख लेते हैं। नाम सादिया है, अम्मी का नाम नाजिया है। 5 साल से बीमार हूँ, बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, बस किसी की कुछ समझ में नहीं आया। मुझे पेट में लेफ़्ट साइड पर तकलीफ़ है, नाफ के पास। प्लीज़ इस्तिखारा करके बताएं, देख लेते हैं। अच्छा, मेरी बहन का इस्तिखारा करवाना है। मेरी अम्मी का नाम सफ़िया है और बहन का नाम महनूर है। मेरी बहन 6th क्लास में पढ़ती है, वो जामिया जाना चाहती है तो वो जा सकती है। इसके हवाले से जामियातुल मदीना जो है वहाँ आप मालूमात कर लीजिएगा, वहाँ पर क्या मतलब एज रिक्वायरमेंट है, क्या मतलब कि तालीमी काबिलियत वगैरह होनी चाहिए, तो जामियातुल मदीना पे आप मालूमात कर लीजिएगा कि इनकी मतलब एडमिशन वगैरह दाखिला हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा जी। और साथ में ये है कि जो जिसमें आखिरत की बेहतरी हो उसको इख्तियार कर लीजिए। आपको जिस मामले में लगे कि इसमें आखिरत की बेहतरी ज़्यादा है उस चीज़ को आप इख्तियार कर लीजिए, इसमें इस्तिखारा करवाने की हाजत नहीं है। अच्छा, नाम ज़ियाउर रहमान है, वालदा का नाम परवीन अख्तर है। मेरा ये मसला है, मुझे ब्लड का मसला है, कुछ खून ब्लड का मसला है। अच्छा, खून कुछ दिन में कम हो जाता है, खून इनका कम हो जाता है, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा। आप इस्तिखारा करें, अल्लाह पाक आपको जन्नत में जगह दे। आमीन। अल्लाह पाक आपकी ये दुआ कबूल फरमाए। ज़ियाउर रहमान भाई, इस मुबारक दिन के सदक़े में हमें, आपको और सारी उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अच्छा, मेरा नाम अली है, वालदा का नाम शैला बीबी है। मैंने मैट्रिक कर ली है। प्लीज़ मेरा इस्तिखारा करके बताएं कि मैं FSC प्री इंजीनियरिंग करूं या ICS। 2 इन्होंने फील्ड्स बताई है, FSC प्री इंजीनियरिंग या फिर ICS। देख लेते हैं अली भाई। अच्छा जी, जिन इस्लामी भाइयों ने हमसे बज़रिया फ़ोन कॉल्स रब्ता किया, आप अपने इस्तिखारों के जवाबात और इनके रूहानी इलाज समात फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मसूदुल हसन बिन नूर खातून, इन्होंने कहा कि बीमार हूँ, रोज़गार भी नहीं है और शुगर का मर्ज़ है, तो इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश या जादू असरात के मामलात नहीं हैं, बीमारी और आजमाइश के मामलात हैं। आपके लिए शुगर का इलाज मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायनास किताब मदनी पंसूरा, इसके सफ़ा नंबर 244 पर आपने तहरीर फरमाया है, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्की व अखरिजनी मुखरजा सिद्की वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। तो ये आयत मुबारका पारा 15 बनी इसराइल की आयत नंबर 80। तो ये कुरानी दुआ रोज़ाना सुबह और शाम 3-3 बार, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके पिएं। मुद्दत इलाज है ता हुसूल शिफा।
جب تک شفا حاصل نہ ہو اس شوگر کے مرض سے، تو روزانہ صبح اور شام یہ 3 بار پڑھ کر پیتے رہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی محمد ابراہیم، انہوں نے اپنے والد صاحب محمد قاسم بن ختیجہ کا استخارہ کرایا کہ کاروبار ان کا نہیں چلتا ہے، یہ بھی بیمار رہتے ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش، جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں۔ کاروبار کے لیے جیسا کہ ہمارے مسعود الحسن بھائی نے بھی کہا تھا کہ روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، اس پر انشاءاللہ اس روحانی علاج پر عمل کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ رزق حلال وہ انشاءاللہ حاصل ہوگا اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا۔ اسی طرح ہمارے ظفر اقبال بھائی، انہوں نے کہا میری ٹانگوں میں اور کمر میں درد رہتا ہے، اور فہمیدہ بنت رضیہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیمار ہیں، کمر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، تو دونوں کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا عمل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ماہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 243 پر آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ نماز کے بعد 7 بار یہ آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یہ پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 21 پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد جاتا رہے گا۔ تو اپنے گھٹنوں پر، کمر پر آپ یہ 7 مرتبہ نماز کے بعد آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور درد کی جگہ ملیں، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ اسی طرح ہمارے ایک اسلامی بھائی نزاکت بنت شمیم اختر، انہوں نے کہا گھریلو حالات بہت خراب ہیں، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا عمل پیش کر رہا ہوں، اس پر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ گھر کے جو بھی حالات ہیں، گھر میں اگر تنگدستی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہوگی۔ اگر گھر میں بیماری و غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر سے بیماری، تنگدستی و ناداری اس سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بات تمام مدنی چینل کے ناظرین ذہن نشین رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یونس ستاری خانے وال سے عرض کر رہا ہوں، میری گھر والی سمیرہ اس کی کمر میں چوٹ لگی تھی، آج سے 5 سال پہلے چھت گئی تھی، تو کئی جگہ سے علاج کروا لیا، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک اور دم وغیرہ بھی کروائے، لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کوئی ایک تو استخارہ کروانا ہے، دوسرا اس کا علاج کے لیے بھی عرض کر دیجیے۔ جی یونس بھائی سمیرہ نام کا مریضہ کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ پیارے اسلامی بھائی، مجھے استخارہ کروانا ہے اپنا۔ میرا نام محمد نعمان ہے، میری والدہ کا نام سعیدہ بیگم ہے۔ استخارہ یہ کروانا ہے کہ میں ایک جگہ پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہا ہوں، مجھے دوسری کمپنی سے ایک آفر آ رہی ہے اس سے اچھی، مگر اس میں راستہ دور کا ہے، تو والدہ میری راستہ دور کی وجہ سے منع کر رہی ہیں۔ آپ اس میں استخارہ کر کے میری اصلاح فرمائیے۔ نعمان بھائی، اس میں 2 پرابلمز آ رہی ہیں۔ ایک تو آپ نے بتایا نہیں کہ کہاں جاب کر رہے ہیں اور کہاں آپ کو جاب مل رہی ہے، تو اور دوسرے جاب کس نوعیت کی ہے نا، یہ ہمیں ریکوائرمنٹ ہمیں درکار ہے، یہ ہمیں انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، کمپنی کا نام اور کس آپ کو مطلب جاب ٹائپ کیا ہوگی آپ کی۔
ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ والدہ بھی منع کر رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے تو آپ شرعی رہنمائی لے لیجئے کہ مجھے ایک اچھا سیلری پیکیج ہے، دور ہے، والدہ منع کریے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آیا یہاں پر والدہ کی اطاعت فرما برداری یہ شرعاً مجھ پر واجب ہے، یا پھر میں اپنے جاب کے حوالے سے جو مجھے سہولیات مل رہی ہے، جو مجھے اچھا پیکیج مل رہا ہے، اس کو اختیار کرنا مجھ پر ضروری ہے؟ تو آپ کو نمبر میں نوٹ کروا رہا ہوں، 0300 022 0112، یہاں سے لے کر 0300 022 0115 تک. اس کو پہلے آپ سوال کو نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے کہ آپ کو بات کیا کرنی ہے. تو محترم اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ مدنی پھول عرض کر رہا ہوں آپ کو، جب بھی آپ فون کال کریں، یہاں پر کریں یا کسی اور سلسلے کے حوالے سے آپ کال کرنا چاہ رہے ہیں، تو پہلے آپ نوٹ کر لیں آپ نے بات کیا کرنی ہے، آپ کیا گفتگو کریں گے. اب ہوتا یہ جب کال کرتے ہیں تو بعض اوقات جو ہمارا کالر جو ہوتا ہے وہ ایک دم کنفیوز ہو کر وہ بات ہی بھول جاتا ہے کہ بات کرنی کیا ہے، کس طرح سے بات کرنی ہے. تو آپ نوٹ کر لیں گے، لکھا ہوا ہوگا، وہ آپ پڑھ کر بھی سنا دیں گے نا، تو آپ کا مدعا ایک اچھے انداز میں پہنچ جائے گا. اور لکھ لیں تو اس کو ری چیک بھی ضرور کریں کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی، کوئی بات کرنے سے رہ نہ گئی ہو، تو اس کو آپ تصحیحات فرما لیں. یہی چیز میسج کمپوز جب آپ کریں، SMS کریں، اس میں بھی اس چیز کا آپ خیال رکھیں. مزید کال چلائیے. میری والدہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جوڑ درد رہتا ہے، تو ان کے یعنی کہ جسم سے اٹھا نہیں جاتا، آئے دن بیمار رہتے. تو میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ ان کی استخارہ کر کے آپ پتہ کریں کہ کوئی کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہوا، اور روحانی علاج بھی بتا دیجیے. ان کا نام اللہ رکھی اور ان کی والدہ کا نام بیرا بی بی. اچھا جی، اللہ رکھی بنت پیرا بی بی کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. مزید کال چلائیے. میں محمد احمد طاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام کرن شہزادی اور ان کی والدہ کا نام رئیس فاطمہ ہے. میری والدہ 1 سال سے بہت شدید بیمار ہیں اور 2 مہینے سے تو بالکل بستر سے نہیں اٹھ سکتی. برائے مہربانی استخارہ فرما کے روحانی علاج بتا دیں. جی احمد بھائی، ضرور استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. عبدالرشید میرا نام ہے، بی بی آمنہ. بھائی جان، میرے دل کا دھڑکن وہ اب نارمل ہو جاتا ہے نا، تیز ہو جاتا ہے اور کبھی سلو ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کوئی دعا یا کوئی وہ استخارہ وغیرہ کر کے مجھے بتائیں. دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہو تو کیا ایسا عمل کریں عبدالرشید بھائی؟ ابھی آپ کو روحانی علاج اس کا عرض کرتے ہیں. آپ لوگ قلم اور کاغذ ساتھ ضرور رکھیں تاکہ جو آپ کو وظیفہ بتایا جائے اس کو آپ نوٹ بھی کر سکیں. آپ کے فون کالز کے جوابات سے قبل ہمارے پاس کچھ قرض ہے SMS کی استخاروں کا، تو وہ ہم ادا کرتے ہیں. جی انشاءاللہ. عائشہ الطاریہ بنت حسینہ کا استخارہ ہوا، جلد شادی ہونے والی ہے ان کی، اور سر درد کا مسئلہ ان کے ساتھ ہے. استخارہ ہوا، استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ. اللہ پاک شفا عطا فرمائے آپ کو. آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو 3 بار پڑھ کر دم کر لیجئے، اول آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہوگا. ذیشان بن عابدہ کا استخارہ ہوا، یہ گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو اس کے لیے استخارہ ہوا. استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ تو نہیں آ رہا، ان کی اپنی ایک کیفیت ہو سکتی ہے. ان کے لیے ایک روحانی علاج عرض یہ ہے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ جب بھی یہ سو جایا کریں اس وقت ان کے کم و بیش 5 فٹ کی دوری سے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے. سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لیجیے، دم نہیں کرنا ہے، صرف 5 فٹ کی دوری سے ہلکی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے کہ نیند ان کی ڈسٹرب نہ ہو. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ نیک بن جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو تنگ بھی نہیں کریں گے. یعنی 2 ہاتھ کے، یعنی 5 فٹ کے فاصلے سے تقریباً 2 5 ہاتھ فٹ کی. آواز کتنی رکھنی؟ اتنی رکھنی ہے کہ وہ بھی سنیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب پڑھیں تو ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو. اچھا جی، یعنی اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان سنیں. اپنے کان سنیں. جی ٹھیک ہے. رفعت بنت منصورن اور ندیم بن شریفن کا استخارہ ہوا. استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا. ان کو اگر لگتا ہے کہ جادو نہ ہو جائے، نظر نہ لگ جائے، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں.
اور پڑھ کے دم بھی کر لے اپنے اوپر، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جادو سے حفاظت ہوگی۔ سعدیہ بنت نازیہ، یہ 5 سال سے بیمار ہیں اور پیٹ کا درد جو ہے وہ اس میں مبتلا ہیں۔ اس کا استخارہ ہوا، استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 مرتبہ پڑھیے۔ 1 گلاس پانی لے لیجئے یا آدھا گلاس لے لیجئے، اس پانی پر دم کیجئے اور پڑھ کر دم کر کے وہ پانی پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے درد سے شفا حاصل ہوگی۔ صبا الرحمن بن پروین اختر کا استخارہ ہوا، استخارے میں ان کے عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے۔ کیا نام؟ صبا الرحمن، ضیاء الرحمن، ضیاء الرحمن، جی جی، وہ میرے پاس تھوڑا سا رائٹنگ میں لکھنے میں تھوڑا ہو گیا۔ جی جی، ضیاء الرحمن بن پروین اختر کا استخارہ ہوا۔ خون کی کمی کا مسئلہ تھا کہ خون کم ہو جاتا ہے کچھ دنوں میں نا، تو استخارہ ہوا، استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ ضیاء الرحمن بھائی، استخارے میں عملیات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس مرض سے جلد شفا عطا فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس روحانی علاج پہ عمل کیجیے۔ یا واجدو، یا واجدو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑھا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ تو آپ اس پہ عمل کیجئے گا۔ علی بن شہلا بی بی کا استخارہ ہوا، FSC اور ICS کے حوالے سے استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں FSC کے متعلق بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے تمام ناظرین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جن کی جو پریشانی ہے وہ پریشانیاں۔ آپ کے جو فون کالز ہیں ان کے استخاروں کے جوابات سننے سے قبل آپ کے SMS کافی آ چکے ہیں۔ اچھا، زرینہ جی، امی کا نام سلمہ ہے، ان کا استخارہ کر دیں، بہت بیمار رہتی ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، نام شازیہ، والدہ کا نام مطلوب بی بی، تقریباً 11 سال سے چہرے پر بلیک نشان پڑ جاتے ہیں، بہت علاج کروایا ہے لیکن بالکل بھی فرق نہیں آ رہا، برائے کرم استخارہ فرما دیں اور روحانی علاج بتا دیں۔ نام کیا ہے؟ شازیہ بنت مطلوب بی بی۔ جی جی، اچھا جی، اگلا ہے، مجھے اپنی بہن کا استخارہ کروانا ہے، اس کی شادی کو 8 سال ہو گئے، 7 سال کا ایک بیٹا ہے، اب اولاد نہیں ہوتی، بہت بیمار رہتی ہیں، آپ استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ بہن کا نام سمیرہ، والدہ کا نام مبینہ ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، نام انعم خانم، امی کا نام راحت پروین، 5 سال سے میری نظر بند ہے، مہربانی کر کے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ نظر بند سے مراد یہی ہوگا کہ ان کی شاید نظر نہیں آ رہی، ان کی بینائی شاید جاتی رہی ہے۔ اللہ پاک ان کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آنکھیں روشن فرما دیں ان کی۔ اچھا جی، اگلا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ میری سسٹر کی منگنی کو 3 سال ہو گئے، استخارہ فرما دیں، شادی میں ان کے رکاوٹ آ رہی ہے، مطلب کہ ان کی منگنی تو ہو چکی ہے لیکن ان کی شادی نہیں ہو پا رہی۔ نام ثنا، والدہ کا نام پروین، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، میری والدہ کی ٹانگوں میں بہت درد رہتا ہے، برائے کرم استخارہ فرما دیں۔ والدہ کا نام رخسانہ، ان کی والدہ کا نام رحیمن ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، والدہ کا نام نجمہ اور میرا نام تانیہ بنت نجمہ۔ جی، میرا استخارہ کر دو کہ میرا قد لمبا نہیں ہوتا اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، نام افراح ناز، امی کا نام شمیم کمل، بتا دیجئے کہ میرے لیے، اچھا اس حوالے سے آپ چاہیں تو خود ہی استخارہ کر لیجئے۔ دعوت اسلامی کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب ہے مدنی پنسورہ، اس کے صفحہ نمبر 280 پر استخارے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ خود عمل کر لیجئے اور استخارے میں جو آئے اس کے مطابق آپ عمل کر لیجئے۔ اچھا جی، اگلا ہے، میرا بیٹا شازیب کام ٹھیک سے نہیں کرتا، استخارہ کر کے بتائیں، ماں کا نام رخسانہ ہے۔ اچھا، روحانی علاج بتا دیں، آنکھوں کے نیچے سے حلقے نہیں جاتے کافی ٹائم سے، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، ایک عیسائی بہن کا نام زینب، اس کی والدہ کا نام رانی، اس عیسائی بہن کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے۔ تو ان تمام SMS کے ذریعے آنے والے ناموں کا استخارہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا،
آپ کے انشاءاللہ عز و جل فون کالز کے جوابات بھی ہم عرض کرتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو سوالات بھی ہیں وہ بھی ہم چلائیں گے. پہلے فون کالز کے جوابات سماعت فرمائیں. جی. اللہ رکھی بنت پیراں بی بی، ان کا استخارہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا جوڑ جوڑ میں درد رہتا ہے، بیمار رہتی ہیں، تو استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ماہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 9 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آرام ہو جائے گا. تو وہ درد یا مرض جو ہے انشاءاللہ جاتا رہے گا. تو آپ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں. آپ نے کہا جوڑ جوڑ میں درد رہتا ہے، بیمار بھی رہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی. محمد احمد اتاری، انہوں نے کہا کہ میری والدہ ہیں کرن شہزادی بنت رئیس فاطمہ، 1 سال سے بیمار ہیں، بیمار رہتی ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ ہے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، یا حیو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 1000 بار پڑھ کر ان پر دم کریں. پانی پر دم کر کے وہ پانی ان کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. عبدالرشید بن نماز اذان ظہر فیضان مدینہ میں شروع ہونے والی ہے، تو آئیے اذان کا جواب دے لیتے ہیں، اس کے بعد جو بچے ہوئے ان کا جواب پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ تعالی وسلم. جی. عبدالرشید بی بی آمنہ، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے،
تو استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 35 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ دل کی دھڑکن بڑھ جانے کا روحانی علاج۔ تو سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم 101 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر یا پڑھوا کر کسی کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے کھا یا پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا ملے گی۔ مدت علاج تا حصول شفا، جب تک شفا حاصل نہ ہو تو آپ اس روحانی علاج پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل جو دل کی دھڑکن کے معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب بڑھتے ہیں آپ کے ویڈیو سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ گھریلو جھگڑے اور ناچاکیوں کا کوئی علاج ہو تو بتا دیں۔ جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں جھگڑے ہوتے ہوں اور گھر میں گھریلو اتفاق کے لیے آپ نے ایک بڑا پیارا عمل تحریر فرمایا ہے کہ جمعہ کے روز یا ودودو 1001 بار اول آخر 10 بار درود پاک پڑھیں اور لاہوری نمک پر دم کر لیں۔ وہی نمک جو ہے وہ گھر میں اشیاء پکانے میں جو استعمال کریں، کھانے پکانے میں، آٹا گننے میں استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل سب گھر والے کھائیں گے تو آپس میں جو جھگڑے ہیں، کدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ جی مزید ویڈیو سوال۔ میرا یہ سوال ہے اگر کسی کے کمر میں درد ہوتا ہو تو اس کا علاج بتا دیجیے۔ جی میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایناز کتاب مدنی پنصورہ اس کے صفحہ نمبر 258 پر آپ نے ایک بڑا پیارا عمل تحریر فرمایا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس کی کثرت کیجئے۔ کمر میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، جسم میں کہیں بھی درد ہو، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد جاتا رہے گا۔ ایک مدنی بہار بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ایک اسلامی بھائی 9 عمری سے ہی ان کو کمر کے درد کی شکایت ہو گئی تھی اور کمر میں اتنا شدید درد اٹھتا تھا کہ وہ تڑپ کر رہ جاتے تھے۔ بہت ڈاکٹر سے علاج وغیرہ کروایا تو مگر کمر کا درد جو ہے تو وہ جوں کا توں ہی رہا، دوائیں بھی چل رہی تھی، مزید یہ کہ اگر کوئی بے احتیاطی ہوتی تھی تو بڑھ بھی جاتا تھا درد۔ ان کو کسی ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کی دعوت دی، تو آج خوش نصیب اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مسجدوں میں دھرنا دے دیں گے، اعتکاف کر لیں گے اور اللہ پاک سے مغفرت کی بھیک مانگیں گے۔ اللہ پاک ان کے صدقے میں ہماری بے حساب بخش و مغفرت فرمائے۔ تو بہرحال بہت سارے ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت تیاریوں میں ہوں گے، اعتکاف کی سامان پیک کر رہے ہوں گے، تیار ہو رہے ہوں گے، ایک گھر میں خوشی کا ایک سما ہوگا کہ آج جو ہے تو ہمارے یہ عاشق رسول جو آج اعتکاف میں بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو بہرحال تو ان کا بھی کسی نے ذہن بنایا مبلغ نے اعتکاف کرنے کے لیے، انہوں نے اپنا یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ دراصل میرا ایک مخصوص قسم کا ایک بیڈ ہے، میٹریس ہے، اس پر سوتا ہوں تو ہی مجھے نیند آتی ہے، اگر میں ذرا بھی اس میں اگر 19-20 ہو جائے تو میری کمر کا درد مزید بڑھ جاتا ہے۔ آپ کے وہاں سونے کی کیا ترکیب ہوگی؟ تو انہوں نے بتایا تو وہاں تو چٹائی بچھا کر اس پر سونا ہوگا، کھجور کی چٹائی ہوگی۔ اب وہ اور تشویش میں آ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اور زیادہ تکلیف میں آ جاؤں۔ بہرحال وہ کسی طرح ان کا ذہن بن گیا اور اعتکاف میں آ گئے۔ اس سنت کی برکت سے، اس سنت پر عمل کی برکت سے کہ چٹائی پر سونے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل اس 10 دنوں کے اندر اس کا ایسا علاج ہو گیا الحمدللہ عز و جل کہ وہ اب جو ہے تو روبہ صحت ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ تو یہ اس کی سنت کی بھی برکت ہے اور مدنی اعتکاف کی بھی برکت ہے۔ تو SMS کے ہمارے استخارے اور روحانی علاج۔ سلمہ کا استخارہ ہوا بیماری کے حوالے سے، استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں، بیماری کا اشارہ، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی، اسلامی بہن کا تھا زینب بنت رانی،
یہ بھی بیماری کا مسئلہ تھا، تو ان کا بھی استخارہ ہوا. استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، دونوں کا بیماری کا مسئلہ ہے، دونوں کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. شازیہ بنت مقبول بی بی، ان کے چہرے پر بلیک نشانات ہیں نا، تو اس کا استخارہ کروائے. استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بلیک نشانات ہوں یا پھوڑے پھنسی ہوں، اس کے لیے چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھیے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. سمیرہ بنت مبینہ کا استخارہ ہوا، شادی کو 8 سال ہو گئے مگر اولاد نہیں ہے، بے اولادی کے حوالے سے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے. استخارے میں آپ کے عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے. بے اولادی کے لیے آپ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آپ کو اور آپ کے خاوند دونوں کو چاہیے کہ یہ دعا 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے. انم خانم کا استخارہ ہوا، نظر کا ان کا معاملہ تھا، اللہ پاک انہیں نظر کے مرض سے یعنی بے نوری سے شفا عطا فرمائے. نظر کم آتا ہے ان کو، اس سے شفا عطا فرمائے. نظر کی کمزوری دور کرنے کا ایک عمل یہ ہے کہ وضو کے بعد آسمان اور اگر کمرے میں وغیرہ میں ہو تو چھت کی طرف منہ کر کے سورۃ القدر پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر کبھی کمزور نہ ہوگی. ان کے استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے. ثنا بنت پروین کا استخارہ ہوا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے. شادی کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. امیر سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو کے صفحہ نمبر 24 پر موجود یہ روحانی علاج ہے، آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہوگی اور خاوند بھی نیک ملے گا. تانیہ بنت نجمہ کا استخارہ ہوا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں، قد ان کا نہیں بڑھ رہا، تو قد بڑھنے کے لیے چاہیے کہ ہمارے تعویذات اتاری کے بستے سے رابطہ کر کے وہاں سے ڈوریاں حاصل کر لیں. کالی ڈوریاں دی جاتی ہیں، وہ پیروں میں باندھ لیجیے، اللہ نے چاہا تو قد بھی بڑھ جائے گا اور آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی. شازیب بن رخسانہ یہ کام نہیں کرتے، ان کا استخارہ ہوا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں، کام میں دل لگ جائے اور یہ کام کرنا شروع کر دیں. اس کے لیے انہیں چاہیے کہ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے. یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا. یہ چڑیا اور اندھا سانپ نامی رسالے کے صفحہ نمبر 29 اور 30 پر موجود ہے. اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے، یہ بات یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے. کل انشاءاللہ عز و جل انہی اوقات کے درمیان دوبارہ یہ سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، یا الہ العالمین بطفیل رحمت للعالمین، اس ماہ مبارک کے صدقے ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی ساری امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں نیک پرہیزگار، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار، اپنے والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا. یا رب العالمین ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما. ایمان پہ رب رحمت دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو پھر